अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं अभी किचन के दरवाजे के करीब ही पहुंचा था कि मुझे किचन के दूसरी जानब बने बाथरूम से हल्की आवाज ने रोक लिया। मैंने उस जानिब देखा तो हक्का बक्का रह गया। बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था और आवाज आंटी फरजाना के ही मुंह से निकल रही थी। और आंटी फरजाना की हालत किसी नशेई की सी हो रही थी, बिल्कुल दीवानगी की सी हालत, और दुनिया और माफिया से बेखबर, अपने काम में मगन। मुझ पर तो जैसे सख्ता सा छा गया हो। मेरा मुंह खुले का खुला रह गया था, जबकि बाकी सारा जिस्म भी पत्थर की तरह साकत हो गया। ऐसा मंजर, वो भी हकीकी और इतने करीब से, मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। आंटी फरजाना की आवाज मेरे जिस्म को आग लगाने के लिए काफी था। मेरे कान और माथा अंगारों की तरह तपने लगे, जबकि मुझे अपना पूरा जिस्म सख्त और अंगड़ाइयां लेता महसूस हुआ। पता नहीं मैं कितनी देर इसी कैफियत में बुत बना खड़ा रहा। होश तब आया जब सामान के बैग मेरे हाथ से निकलकर फर्श पर गिरे। तभी शायद आंटी फरजाना ने भी मेरी तरफ देखा। मेरा नाम हारून है, उम्र 17 साल है। मैं एक किराना स्टोर पर काम करता हूँ। अगरचे मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन हालात की सख्तियों और कम उम्री में मेहनत मजदूरी की वजह से अपनी उम्र से ज्यादा का दिखता हूँ। मेरा कद तकरीबन 5 फीट 6 इंच है। मेरे कंधे काफी चौड़े हैं और मैं एक मजबूत जिस्म का मालिक हूँ। मैं जिस स्टोर पर काम करता हूँ, उस स्टोर के मालिक का नाम अब्दुल करीम है और मैं उन्हें मामू कहता हूँ। अब्दुल करीम मामू मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन उनके साथ काम करता हूँ। और मामू मेरे वालिद की उम्र के हैं और वो मेरी माँ को अपनी बहन मानते हैं। दूसरा, मार्केट के सारे लोग भी उन्हें मामू अब्दुल करीम ही कहते हैं, इसीलिए मैं भी उन्हें मामू कहता हूँ। कोई 4 साल पहले जब मैं सिर्फ 15 साल का था, तो उनके साथ काम शुरू किया था। तब से अब तक पूरी ईमानदारी और सख्त मेहनत से काम करने की वजह से मामू की शफकत हमेशा शामिल हाल रही और मुझ पर उनका एतमाद भी बहुत था। अब्दुल करीम मामू की फैमिली कोई ज्यादा बड़ी नहीं थी। 2 बेटियां, एक बेटा और बीवी। कारोबार अच्छा चल रहा था। यही वजह थी कि उनके घर में जरूरत की हर चीज मौजूद थी। मुझे उनके घर आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं थी, बल्कि घर के लिए तमाम सौदा सिर्फ मैं ही पहुंचा कर आता था। और घर से दोपहर का खाना भी मैं ही लेकर दुकान पर आता था। यानी मामू अब्दुल करीम के घर में मेरा आना जाना एक फैमिली मेंबर की तरह था। मामू अब्दुल करीम खुद तो करीब 60 साल की उम्र के थे, जबकि मामू की बीवी आंटी फरजाना 35-40 के दरमियान थी। यानी मामू से 25 से 30 साल छोटी। उनकी बड़ी बेटी इकरा की उम्र 16 साल, छोटी बेटी अमरीन 13 साल और सबसे छोटा बेटा शाहिद था, जिसकी उम्र 7 साल के करीब थी। मेरा हर रोज का मामूल था कि मैं घर के लिए तमाम सौदा सर्फ लेकर जाता और वापसी पर आते हुए घर से खाना लाता। जब से मैंने यहाँ काम शुरू किया था, ये मामूलात ऐसे ही चले आ रहे थे और शायद ऐसे ही चलते रहते। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसने इन मामूलात में तब्दीली पैदा की और एक नया रुख इख्तियार किया। हुआ कुछ यूं कि मैं मामूल के मुताबिक सौदा सलफ लिए मामू अब्दुल करीम के घर पहुंचा, तो मेरे 2-3 दफा दस्तक देने के बावजूद किसी ने ना तो जवाब दिया और ना ही दरवाजा खोला। मैंने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो वो लॉक नहीं था, इसलिए खुलता चला गया। मैं दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया और दरवाजे को वैसे ही बंद कर दिया। क्योंकि मेरा घर में आना जाना था, इसीलिए मैं बिला झिझक किचन की तरफ सामान रखने के लिए आगे बढ़ा। मैं भी किचन के दरवाजे के करीब ही पहुंचा था कि मुझे किचन की दूसरी जानिब बने बाथरूम से हल्की आवाज ने रोक लिया। मैंने उस जानिब देखा तो हक्का बक्का रह गया। बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था और आवाज आंटी फरजाना के ही मुंह से निकल रही थी, और उसकी हालत किसी नशई की सी हो रही थी, बिल्कुल दीवानगी की सी हालत, और दुनिया और माफिया से बेखबर। मुझ पर तो जैसे सख्ता सा छा गया हो। मेरा मुंह खुले का खुला रह गया था, जबकि बाकी सारा जिस्म भी पत्थर की तरह साकत हो गया। ऐसा मंजर, वो भी हकीकी और इतने करीब से, मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। आंटी फरजाना की आवाज मेरे जिस्म को आग लगाने के लिए काफी थी। मेरे कान और माथा अंगारों की तरह तपने लगे, जबकि मुझे अपना पूरा जिस्म सख्त और अंगड़ाइयां लेता महसूस हुआ। पता नहीं मैं कितनी देर इसी कैफियत में बुत बना खड़ा रहा। होश तब आया जब सामान के बैग मेरे हाथ से निकलकर फर्श पर गिरे। तभी शायद आंटी फरजाना ने भी मेरी तरफ देखा था। मैंने जल्दी से सामान समेटा
اور کچن میں آ گیا۔ سامان رکھ کر میں ادھر کچن میں ہی کھڑا ہو گیا۔ اب مجھ پر خوف طاری ہونے لگا تھا اور خوف کی وجہ سے مجھ پر کپ کپاہٹ طاری ہو گئی۔ مجھے اپنی شامت آتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ آنٹی فرزانہ ویسے تو بہت پیار کرتی تھی، مگر آج نہ جانے کیوں مجھے ان سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میرے جسم پر کپ کپی طاری تھی۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ اچانک مجھے لگا کوئی میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ میں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو آنٹی فرزانہ میرے قریب تھیں۔ انہوں نے جلدی میں اپنے گیلے جسم پر ہی شاید قمیض پہن لی تھی، جس وجہ سے ان کی قمیض گیلی ہو کر ان کے جسم سے ہی چپک کر رہ گئی تھی۔ جب میں نے آنٹی فرزانہ کو اپنے قریب دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں روتے ہوئے ان سے معافی مانگنے لگا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ انجانے میں ہوا، اس میں میری غلطی یا خواہش نہیں تھی۔ آنٹی فرزانہ نے ایک ہنکارا بھرا اور میرے کپ کپاتے جسم کا بھرپور جائزہ لیتے ہوئے کہا، اچھا غلطی سے ہوا ہے۔ میں تقریباً گڑ گڑاتے ہوئے ان سے معافی مانگنے لگا اور انہیں یقین دلانے کی کوشش کرنے لگا کہ اس میں میری بالکل بھی مرضی شامل نہیں تھی۔ لیکن آنٹی فرزانہ شاید کچھ اور ہی منصوبہ بندی کر چکی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ میری ایسی حالت سے لطف اندوز ہو رہی ہے۔ اچھا تیری مرضی نہیں تھی نا تو پھر یہ؟ میں کیا جواب دیتا؟ مجھے خود معلوم نہیں تھا کہ اس کی ایسی حالت کیوں کر ہو گئی ہے۔ میں تو بس ہاتھ جوڑے اور آنٹی فرزانہ کے قدموں میں گر سا گیا اور معافی کی التجائیں ہی کرتا رہا۔ آنٹی فرزانہ نے مجھے کندھوں سے پکڑ کر اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، تمہیں معافی مل سکتی ہے لیکن ایک شرط پر۔ میں نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے آنٹی فرزانہ کی طرف دیکھا اور منہ سے کچھ نہیں بولا، جیسے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ معافی کے لیے شرط کیا ہے۔ آنٹی فرزانہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے پھر سے بولی، شرط یہ ہے کہ تم نے یہ جو چیز چھپائی ہوئی ہے باہر نکال کر مجھے دکھاؤ۔ میں ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور پھر سے التجا کرتے ہوئے بولا، نہیں نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں پھر سے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ معافی مانگتے ہوئے میں نے کہا، آنٹی مجھ پر رحم کریں اور انجانے میں جو غلطی ہوئی مہربانی فرما کر معاف کر دیں۔ آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں ہوگی۔ آنٹی فرزانہ میری جانب سرکتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ کر بولی، اگر معافی چاہیے تو میں جو کہتی ہوں ویسا کرو، اگر نہیں کرو گے تو تمہیں معافی نہیں ملے گی۔ میرے جسم سے تو جیسے روح ہی نکل رہی تھی، بس روئے جا رہا تھا اور ڈر سے پورا جسم لرز رہا تھا۔ آنٹی فرزانہ پھر سے بولی، اصل میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تمہارے پاس یہ جو چیز ہے کیسی ہے اور میرے پاس ایسی چیز کیوں نہیں ہے۔ دیکھو میں جھوٹ نہیں کہتی، میرے پاس ایسی چیز نہیں ہے، مجھے بس دکھا دو تو تمہیں معاف کر دوں گی۔ میں اتنا بچہ تو نہیں تھا جو آنٹی فرزانہ کی اس بات پر یقین کر لیتا کہ انہیں علم نہیں۔ میں جان چکا تھا کہ آنٹی فرزانہ میرے ساتھ کوئی کھیل کھیلنا چاہ رہی ہے۔ میں التجاہیں کرتا رہا اور وہ اپنی بات پر اصرار کرتی رہی۔ اچانک آنٹی فرزانہ نے کہا، تو میں جو کہتی ہوں وہ تم نہیں مانو گے؟ چلو ٹھیک ہے نہ مانو، لیکن جان لو کہ میں بھی تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ میں جیسے بت بن گیا تھا۔ میرے جسم کی تمام حرکت جیسے تھم سی گئی تھی۔ میں اب انکار و اقرار کی حدود سے آگے نکل آیا۔ آنٹی فرزانہ نے بھی جیسے اپنے تجربے کی بنا پر اندازہ کر لیا تھا کہ میری مدافعت کا بند ٹوٹ چکا، اسی لیے آنٹی نے خود ہی پروگرام کو اصرار اور انکار سے باہر نکال کر عمل کرنے کا سوچا اور مجھے گلے لگا لیا۔ میرا جسم جیسے سن ہو گیا تھا۔ آنٹی کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں، مگر میرے دل میں خوف، شرمندگی اور الجھن کا طوفان بھرپا تھا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ معاملہ اب صرف ایک غلطی کا نہیں رہا، بلکہ ایک ایسی آزمائش بن چکا ہے جس میں میرا کردار اور میری انسانیت دونوں داؤ پر ہیں۔ میرے ذہن میں ایک ہی خیال بار بار آ رہا تھا، میں یہاں کیوں آیا تھا؟ صرف کام کرنے، اور اب یہ سب؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، آنٹی یہ ٹھیک نہیں ہے، پلیز مجھے جانے دیں۔ آنٹی فرزانہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر وہ مسکراہٹ اب مجھے ڈرا رہی تھی۔ اچانک میں نے ہمت جمع کی، میں ایک قدم پیچھے ہٹا اور مضبوط آواز میں بولا، میں یہ سب نہیں کر سکتا، چاہے آپ کچھ بھی کہیں، میں غلط کام نہیں کروں گا۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میرے اندر ایک عجیب سی طاقت بھی آ گئی تھی۔ کمرے میں کچھ لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ آنٹی فرزانہ نے میری طرف غور سے دیکھا، جیسے وہ اندازہ لگا رہی ہوں کہ میں واقعی سنجیدہ ہوں یا نہیں۔ پھر آنٹی فرزانہ ہلکا سا ہنسی، تم بڑے بہادر بن رہے ہو، دیکھتے ہیں کب تک۔ اگر تم نے آج میری بات نہ مانی
تو میں تمہیں کام سے بھی نکلوا دوں گی اور تہمت بھی لگا دوں گی کہ تم نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ اور یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو کہ بات تو میری ہی مانی جائے گی۔ میں نے مزید کچھ نہ کہا، میں تیزی سے کچن سے نکلا، گیٹ کھولا اور سیدھا باہر نکل گیا۔ میرے قدم تیز تھے، سانسیں بھاری، مگر دل میں ایک سکون بھی تھا کہ میں نے خود کو بچا لیا۔ اس رات میں سو نہ سکا، میں بار بار یہی سوچتا رہا، اگر میں وہاں رک جاتا تو کیا ہوتا۔ مجھے احساس ہوا کہ زندگی میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جہاں ایک غلط قدم سب کچھ بدل سکتا ہے۔ اگلے دن میں دکان پر آیا تو ماموں عبد الکریم معمول کے مطابق بیٹھے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر الجھن میں پڑ گیا کہ سب کچھ بتا دوں یا خاموش رہوں۔ کافی دیر سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ سچ چھپانا بھی غلط ہے۔ میں نے ہمت کر کے ماموں عبد الکریم سے کہا، ماموں مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اور پھر میں نے پوری بات سچ سچ بتا دی، بغیر کسی اضافہ یا کمی کے۔ ماموں عبد الکریم کچھ دیر خاموش رہے۔ ان کے چہرے پر حیرت اور غصہ اور دکھ سب ایک ساتھ نظر آ رہے تھے۔ ماموں نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹا تم نے جو کیا وہ صحیح کیا، تم نے خود کو بھی بچایا اور مجھے بھی سچ بتا کر عزت دی۔ یہ الفاظ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار یہ سکون کے آنسو تھے۔ کچھ دن بعد حالات بدل گئے، گھر کا ماحول سنجیدہ ہو گیا، مگر میرے لیے ایک چیز واضح ہو گئی تھی، میں اب پہلے والا لڑکا نہیں رہا تھا۔ میں اب زیادہ سمجھدار، مضبوط اور اپنے حصولوں پر قائم تھا۔ میں دکان کے باہر کھڑا سورج غروب ہوتے دیکھ رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے خود سے کہا، زندگی میں اصل طاقت جسم کی نہیں، کردار کی ہوتی ہے۔ تو کیسی لگی میری آج کی کہانی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا۔ شکریہ۔